بچے کو پکڑنے والا اس کا پاؤں پکڑ لیتا. تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہت عشق میں بھری ہوئی بات ہے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کاندھے پہ بٹھالتے تھے تو ضرور امام حسین نے آپ کا امامہ شریف پکڑا ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمیشہ امامہ شریف میں رہتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ضرور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک کو پکڑا ہوگا. تو اس درمیان نانا اور نواسے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، عالم روحانی میں گفتگو ہو رہی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، اے نانا جان، میں نے آپ کے امام شریف کو پکڑ لیا ہے تو قیامت تک اس کو جھکنے نہیں دوں گا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام حسین آپ بھی ٹینشن مت لیجئے، آنا والا وقت آپ کے اوپر جو ہوگا بہت سختی کا ہوگا. ہم ایسے وقت میں آپ کے پاؤں ہم نے یہاں پکڑ لیے تو آنے والے وقت میں آپ کے پاؤں کو ہم لڑکھڑانے نہیں دیں گے، آپ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کر لیا، مگر یزیدیوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، آپ کے پیر نہیں لڑکھائے. یہ ہے عشق. اب پانی بند کرنے کا حکم ہوگا. ابن زیاد اب پانی بند کرنے کا حکم دے دے گا. ابن زیاد نے جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا، ابن سعد کو بھی بھیجا تھا. ابن سعد نے وہاں جا کے عرض کی کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے تو آپ کی جان بچ جائے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یزید پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے سے انکار کر دیا. تو ابن زیاد تو اس نے عمر ابن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں پر پانی بند کر دو، جس طرح کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند کر دیا گیا تھا. یعنی اس سے پہلے بھی پانی بند کیا گیا تھا، وہ کس پر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ابن زیاد کا یہ حکم پہنچتے ہی عمر ابن سعد نے عمر بن حجاج زبید کی قیادت میں 500 سوار دریائے فرات پر بھیج دیے، یعنی دریائے فرات کو گھیر لیا، اور انہوں نے تاکید کر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنا چاہیے. ہاں، یہ کیا ہے، امام حسین کو کمزور نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب دھیرے دھیرے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے امام حسین کو کمزور کیا جائے کہ امام حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں. تاریخ کے اوراق کی شہادت ہے کہ ابن زیاد کے اس حکم کے ساتھ حسین ابن نمیر، شیت بن رعی اور شمر بن ذی الجوشن کو بے حد لشکر جرار کے ساتھ عمر ابن سعد کی کماک کے لیے روانہ کر دیا گیا. ذرا سوچو اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ مردان خدا کا خوف ایسا ہوتا ہے کہ چند آدمیوں کے مقابلے کے لیے سارا کوفہ الٹا پلٹا دیا گیا. یعنی امام حسین اور آپ کے جانثار کو پیچھے کرنے کے لیے اور آپ کو بیعت پر راضی کرنے کے لیے پورے کوفہ کے لشکر کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا کہ کیسے امام حسین کو راضی کر لیا جائے. آپ پر طرح طرح کی ظلم و ستم ڈھائے گئے. لشکر پر لشکر جمع ہو رہے ہیں اور فوجوں پر فوجیں چلی آ رہی ہیں، مگر یہاں صرف خدا پر توکل ہے، خدا کی ذات پر بھروسہ ہے. وَأَنزَلَ جُنُودَ لَمْ تَرَاهَا، پھر بھروسہ ہے، نہ فوج ہے نہ لشکر ہے نہ سپہ سالار ہیں، صرف خدا پر تکیہ ہے. یعنی خدا کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت ضرور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب فرمائے گا، اور اسی کی اعانت درکار ہے. یعنی اللہ رب العزت کی مدد ہی طلب ہے، اللہ رب العزت سے ہی مدد چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حر بن یزید ریاحی 1000 سوار مسلح لے کر پہلے ہی پہنچ چکے تھے کہ پیچھے سے حجر بن حر بھی 22,000 سوار کے لشکر لے کر زرم ہوا. جب کئی ہزار سوار اس طرح جمع ہو گئے تو عمر بن سعد نے حجر بن حر کو 2000 سوار اور ایک علم دے کر غاریات کی راستے پر مقرر کر دیا کہ ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پانی لینے کے لیے نہ آ جائے. یعنی 2000 کا لشکر اور بھیج دیا نہر فرات پر کہ کہیں سے بھی پانی نہ مل جائے ان کو. اور ابن رعی کو 4000 سوار دے کر دوسرا ناکہ روک دیا گیا، یعنی دوسری طرف کا راستہ روک دیا گیا. اور اسی طرح نہر فرات کے تمام راستے بند کر دیے گئے کہ ایک قطرہ آب بھی مہمانانی کربلا کو نصیب نہ ہو. اس طریقے کا انہوں نے ظلم کیا تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنے ٹیک دیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب پانی بند کر دیا گیا تو عبداللہ ابن ابی حسین ازدعی نے پکار کر کہا، اے حسین
دیکھتے ہوئے پانی نیلا نیلا آسمانی رنگ کا کس طرح بہہ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم اسی طرح پیاسے ہی مر جاؤ گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار اور ہرگز کبھی نہ بخش۔ یہ بھی جب مرے گا تو پیاس کی حالت میں مرے گا، یعنی امام حسین نے اس کو بد دعا دے دی جب اس کو امام حسین شہید کریں گے، اس کو قتل کریں گے، جب یہ اس حالت میں کیا ہوگا، پیاسا ہوگا، پانی مانگتا ہوگا۔ بعد ازیں یہ بے ادب گستاخ بیمار پڑا تو حمید مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا، یعنی پانی پیتا اور الٹی کر دیتا، پھر پیاس کہتا، اس کو پانی دیا جاتا، پیتا اور قے کر دیتا، اسی طرح ہر وقت پانی پی کر پانی پیتا مگر سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ مر گیا، یعنی پیاسا ہی مر گیا، کیونکہ اس نے نواسہ رسول کے لیے ایسے جملے بولے تھے، اور پھر نواسہ رسول کی زبان مبارک سے اس کے لیے بد دعائیہ جملے نکلے تھے۔ جب آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا 30 سوار 20 پیادے اور مشکیزیں ان کے ساتھ کر دیے اور پانی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ رات کے وقت نہر کے قریب پہنچے، نافع بن ہلال علم لیے ہوئے سب سے آگے بڑھ گئے۔ ابن حجاج نے کہنے لگا کون ہے، آؤ کیوں آئے ہو؟ نافع نے کہا ہم تو یہ پانی پینے آئے ہیں جس سے تم لوگوں نے ہم کو محروم کر دیا ہے۔ کہا پی لو بھیا۔ کہا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے انصار کو تو دیکھتا ہے کہ پیاسے ہیں، بغیر ان کے واللہ میں بھی ایک قطرہ نہ پیوں گا، یعنی ان کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اس نے جو وہاں پر ناکہ بندی کیے ہوا تھا اس نے کہا تم پی لو مگر امام حسین کے لیے نہیں لے جا سکتے، تو اس نے کہا کہ جب امام حسین اور ان کے ساتھی نہیں پی سکتے تو میں بھی ایک قطرہ پانی نہیں پیوں گا۔ پھر باقی سب لوگ بھی اس کے سامنے آئے۔ ابن حجاز نے کہا ان لوگوں کو بلانا ممکن نہیں، کیونکہ ہم اس مقام پر اس لیے متعین کیے گئے ہیں کہ ان کو پانی نہ لینے دیں۔ نافع کے ساتھ والے جب آ گئے تو انہوں نے پیادوں سے کہا، یعنی پیاسے لوگوں سے کہا اپنی اپنی مشکیزیں بھر لو۔ پیادے دوڑ پڑے، سب نے مشکیزیں بھر لیے۔ ابن حجاز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، پہلے کہا کہ پانی بھر لو، پھر کیا کہا، پھر ان پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اور نافع بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان پر حملہ کیا، سب کا منہ بھر دیا، پھر اپنے خیموں کی طرف واپس جانے لگے۔ پیادوں سے کہا نکل جاؤ اور خود دشمنوں کو روکنے کے لیے ٹھہرے رہو۔ عمر ابن حجاز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر ان پر پلٹ پڑا اور ہٹا دیا۔ ابن حجاز کے ساتھیوں میں سے ایک شخص پر نافع بن ہلال نے نیزہ کا وار کیا، شدید زخم آیا اور وہ مر گیا۔ انصار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکی سے لیے آئے اور آپ کی خدمت میں پہنچا دیا، یعنی جو پانی انہوں نے بھر لیا تھا وہ لے کر کہاں پہنچ گئے، امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن سعد کے مابین ملاقات۔ جب سختی اور تکلیف دہی کی اس قدر انتظامات کوفیوں نے کر لیے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہ لوگ بلائے اور بے در ماں بن کر پیچھے پڑ گئے ہیں، تو آپ نے عمر بن قرظہ بن کعب انصاری کے ذریعے عمر ابن سعد کو یہ پیغام پہنچایا کہ آج رات تنہائی میں مجھ سے آ کر ملو، یعنی ابن سعد کے پاس جو جنگ کے لیے اپنا لشکر جرار لے کر آیا تھا امام حسین سے، اس کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ آ کر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں ملاقات کرے، تنہائی میں ملاقات کرے۔ اس پر ابن سعد نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اس سے ملے اور فرمایا اے عمر ابن سعد تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر ابن سعد جب تو یہ جانتا ہے اور تجھے یہ بھی خبر ہے کہ میں بالکل بے قصور ہوں تو پھر مجھے اور میرے بچوں کو
وہ ایک قطرہ آب کے لیے ترسانا کس طرح روا رکھتا ہے۔ عمر ابن سعد بولا، اے ابا عبداللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا سچ ہے، لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں آپ سے مل جاتا ہوں تو مجھے کوفے سے یزید نکال دے گا اور یہاں جو میری جاگیر اور بڑے بڑے مکان ہیں یہ سب چھین لے گا۔ آپ نے فرمایا، کچھ پرواہ نہیں، میں تجھے جنت کے نہایت عالی شان محل اور شاندار قصور کا معنی وہی محل، قصور نانا جان سے دلوا دوں گا۔ وہ بولا کہ یہاں میرے کھیت ہیں، وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں حجاز میں تجھے نہایت سرسبز باغات اور زرخیز زمینیں کھیت کے لیے دلا دوں گا۔ عمر ابن سعد نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اچھی طرح سوچ کر مجھے جواب دو۔ عمر ابن سعد اس وقت چلا گیا۔ صبح سویرے بریر بن حصیر ہمدانی پھر اس کے پاس گئے اور بہت کچھ سمجھایا۔ اے عمر ابن سعد، حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی مول لینے میں دین و دنیا دونوں کا خسارہ ہے، تو اس کام سے باز آ۔ عمر ابن سعد پھر ایک بار اس پس و پیش میں پڑ گیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن ایک ظالم نے عمر ابن سعد کو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے جاتے دیکھا تو بدگمان ہو کر فوراً ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ یعنی جو آپ کی اور امام حسین کی اور ابن عمر کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اور جو باتیں ہوئیں، تو ایک بدگمان نے، ایک یزیدی نے وہ ساری خبریں سن لیں اور اس کی اطلاع لے کر کہاں پہنچا؟ ابن زیاد کے پاس پہنچا، اطلاع دے دی۔ اس نے عمر ابن سعد کو لکھ بھیجا کہ ہم نے تجھے محاورت کے لیے بھیجا ہے یا مصابحت کے لیے، یعنی ہم نے تجھے جنگ کے لیے بھیجا ہے یا ان سے مصلحت کرنے کے لیے بھیجا ہے یا انہیں ان کے ساتھ ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ معلوم ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساز باز رکھتا ہے۔ میں نے جو انعامات اور حکومت رائے کے متعلق احکامات تجھے دیے تھے وہ فوراً واپس کر دے، اور شمر ذوالجوشن کو لشکر کی سپہ سالاری سپرد کر کے جو تیرے جی میں آئے کر۔ جب عمر ابن سعد نے ابن زیاد کی نکاح اس درجہ ٹیڑھی پائی تو ظالم کا دل پھر طلب جیاہ کی طرف مائل ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ بھڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ عمر کی رگ و پے میں حضرت سعد ابن وقاص کا خون تھا، جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، اس لیے عمر ابن سعد کا دل بار بار شمع کی طرح پلکتا اور ہوائے دولت اس کو بار بار مشتعل کر دیتی۔ وہ چاہتا کہ کوئی صورت مصالحت ایسی نکل آئے کہ دولت بھی ہاتھ سے نہ جائے اور دینداروں میں بھی سرخروہی حاصل کر لے۔ یعنی وہ یہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا، تو اس کو بار بار جب ایسی باتیں اس کے سامنے آتی تھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اب ان سے جنگ کرے گا یا ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا، پھر دین و دنیا دونوں کو نقصان ہے، اور ایک طرف دنیا کی دولت اور حکومت اور پیسے کا لالچ بھی بار بار اس کو آتا تھا، تو بار بار جو پیسے اور دنیا کی دولت کو جو لالچ تھا وہ اس کے دل پر غلبہ کر جاتا تھا۔ تو وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ جس سے امام حسین کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور دنیا کی دولت اور حکومت بھی اس کو مل جائے۔ بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے وہ اپنی امیدوں میں کامیاب ہو، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل جائیں۔ غرض یہ کہ انہیں جھگڑوں میں 8 محرم الحرام 61 ہجری کا دن ختم ہو گیا، یعنی اسی طرح بحث میں اور چھوٹی چھوٹی جنگوں میں اور بحث مباحثہ میں 8 محرم الحرام کا دن بھی پورا ہو گیا۔ ہاں، یہ واقعہ اسی اسنا میں ضرور ہوا کہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ ابن مظاہر کی تحریک سے قبیلہ بنی اسد سے غالباً 90 آدمی آپ کی مدد کے لیے لے آئے، لیکن وہ اس سے قبل کی میدان کربلا میں پہنچے، کچھ تو شہید ہو گئے اور کچھ واپس چلے گئے۔ یعنی ابن مظاہر جو ہیں وہ قبیلہ بنی اسد سے 90 لوگ لے کر آئے تھے، تو وہ کچھ وہی 8 محرم الحرام تک کچھ لوگ شہید ہو گئے کہ میدان کربلا تک پہنچتے، اور کچھ لوگ جب جانوں کے ان کے لالے پڑے تو وہ واپس لوٹ گئے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس گفتگو کے متعلق کسی کو بھی صحیح علم نہیں ہے کہ گفتگو کیا تھی، لیکن لوگوں نے مختلف قیاسات لگائے
مختلف سوچیں پیش کی اپنی۔ پہلی روایات جو لوگوں نے اپنے وہم و گمان سے بیان کی وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی فوجوں کو یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس چلے چلیں۔ ابن سعد نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا کرنے پر میرا مکان گرا دیا جائے گا اور میری ساری جائیداد چھین لی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اس سے اچھا مکان بنوا دوں گا اور اس سے اچھی جائیداد دوں گا جو حجاز میں ہے، لیکن ابن سعد کسی قیمت پر تیار نہ ہوا۔ دوسری قیاسی روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 باتیں پیش کی: میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلے جانے دو، یعنی میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں تو مجھے واپس جانے دو۔ یہ لوگ نہ ہی مصالحت کرنے آئے تھے، یزید کے جو لشکر تھا وہ نہ ہی امام حسین سے صلح کرنے آیا تھا اور نہ ہی آپ کو واپس جانے دے رہا تھا، اس کا مقصد تھا صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا جائے گا تو کوئی حق بیانی کرنے والا اتنا بڑا شخص اس وقت ہوگا ہی نہیں جو یزید کو روک پائے۔ سب سے بڑا جو یزید کو خطرہ تھا وہ امام حسین کی ذات سے تھا، اس لیے وہ سوچتا تھا کہ امام حسین کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو وہ ساری حکومت اور جس طریقے سے چاہے گا وہ اپنی رعایا کو چلائے گا، جس طریقے سے چاہے گا لوگوں کو ظلم کرے گا، زنا خوری کے بازار چلائے گا، جیسے اس کے معاملات تھے وہ سب عام کرے گا۔ تو دوسری روایت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو، مجھے مملکت اسلام کی کسی بھی سرحد پر مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ دوسری بات یہ پیش کی۔ تیسری، مجھے سیدھا یزید کے پاس بھیج دو، اس سے مل کر میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ 3 باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہی۔ ایک تو یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں یعنی مدینہ طیبہ سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو، کیونکہ وہاں پر اور بھی صحابہ کرام تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کے خواہش مند تھے کہ آپ یہیں رہیں اور یہیں سے اسلام کی تبلیغ کریں۔ دوسری بات آپ نے یہ پیش کی کہ مجھے اسلام کی ممالکت میں سے یعنی اسلام جہاں جہاں پھیلا ہوا جہاں جہاں اسلام کی حکومت ہے اس میں سے کسی ایسے مقام پر پہنچا دو جہاں مجھے کوئی خطرہ نہ ہو، میں اپنی زندگی آرام سے گزار سکوں۔ تیسری بات آپ نے یہ پیش کی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس سے اپنے معاملات طے کر لوں، وہ کیا چاہتا ہے اور میں کیا چاہتا ہوں اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اس ضمن میں عقبہ بن سمان کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا اور شہادت تک ان سے جدا نہیں ہوا، مگر آپ نے مدینہ میں، مکہ میں، راستے میں، عراق میں، لشکرگاہ میں، غرض شہادت تک کہیں بھی کسی گفتگو میں ایسا خیال ظاہر نہیں فرمایا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے یا کسی سرحد پر کسی سرحدی مقام پر بس جانے کے لیے آمادہ تھے۔ آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ مجھے اس وسیع و عریض زمین میں سے کسی طرف نکل جانے دو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور میں اس وقت تک وہاں رہوں گا جب تک کہ لوگ کوئی فیصلہ نہ کر لیں، یعنی لوگ کسی کو اپنا امین، کسی کو اپنا حکمران مقرر نہ کر لیں، چاہے وہ مجھے اپنا حکمران مقرر کر لیں، اپنا حاکم مقرر کر لیں یا یزید کو کر لیں۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کہیں پر بھی ایسی نہیں ہوئی۔ تمام حالات میں مکہ سے مدینہ تک، مدینہ سے عراق تک، عراق سے کربلا تک، اپنی شہادت کے وقت تک آپ نے کبھی ایسا ظاہر نہیں کیا کہ وہ یزید کی بیعت پر راضی ہیں، یعنی یزید کو حاکم بنانے کے تیار ہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید ایک ظالم شخص ہے اور وہ ایک غلط طریقے کا آدمی ہے تو غلط بات ہی پھیلائے گا۔ ابن زیاد اور ابن سعد کے مابین خط و کتابت۔ ابن سعد نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند ملاقاتیں کیں تو اس نے سوچ و بچار کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح اور امن کے راستے پر گامزن ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شرط مصالحہ سے اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں کو بجھا دیا اور مسلمانوں کے شیریزہ کو بکھرنے سے بچا لیا اور اتفاق پیدا فرما دیا۔ ابن سعد کا یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ نہیں، یعنی ابن زیاد یہ کہہ رہا ہے میں نے جس شخص کو مقرر کیا ہے وہ شخص کیا ہے، وہ میرے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہا ہے، یعنی میرے بتائے ہوئے میرے طریقے کو اپنا نہیں رہا بلکہ امام حسین کے طریقوں کو اپنا رہا ہے۔
خیر خواہ اور اپنی قوم پر مہربان ہیں۔ اچھا میں اس تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ یہ سن کر بدبخت شمر دل جوشن کھڑا ہوا اور کہا کیا آپ یہ بات ان کی قبول کر رہے ہیں جبکہ وہ آپ کے قبضے میں آ چکے ہیں؟ واللہ اگر حسین ہاتھ سے نکل گئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت قبول نہ کی تو وہ آگے چل کر ضرور قوت و شوکت حاصل کر لیں گے اور آپ کمزور و عاجز ہو جائیں گے۔ میری رائے میں آپ یہیں یہ قدر و منزلت حاصل کرنے کا موقع نہ دیں، بلکہ آپ انہیں حکم دیں کہ وہ اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس صورت میں اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو سزا دینا آپ کا حق ہوگا، اور اگر معاف کر دیں گے تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ واللہ مجھے تو معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد دونوں لشکروں کے درمیان رات بھر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے شمر جو ہے وہ ابن زیاد کو بھڑکا رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کر دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، وہ آپ سے حکومت چھین لیں گے۔ تو آپ کو ویسے تو آپ کو پھر بات بھی کہہ رہا ہے، دونوں طریقے کی بات کہہ رہا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے معاف کر دیں، اور آپ کو اختیار ہے اگر آپ انہیں بھی قید کر لیں گے اور سزا دیں گے تو وہ آنے والے وقت پر آپ حملہ نہیں کریں گے، اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو وہ آپ پر حملہ کریں گے آنے والے وقت میں۔ تو دونوں طریقے سے بھڑکا رہا ہے۔ شمر لعین کی اس خوشامدانہ اور فتنہ پرور تقریر سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ اس نے کہا اے شمر میں نے اچھی رائے دی ہے، اور پھر ابن سعد کو لکھا کہ تم نے اچھی رائے دی ہے۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں تو ان کو میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر حملہ کر دو اور ان کے سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر دو، اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑوا دو، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اگر تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی تو ہم تمہیں بیش قرار انعامات سے نوازیں گے، اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو اور فوراً الگ ہو جاؤ۔ یعنی کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیجو، اگر وہ اس چیز سے انکار کر دیں، ہمارے پاس آنے سے انکار کر دیں، تو تم ان کے ساتھیوں کا اور ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس لے کر آؤ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر، نازک جسم پر گھوڑے دوڑا دو کہ ان کے جسم اسی بات کے لیے مستحق ہے۔ اس طریقے کے اس بدبخت نے جملے کہے، اور اگر تم ہماری اس بات سے متفق ہو تو ان کو ہمارے پاس بھیجو، اگر وہ اس چیز کے لیے راضی نہیں ہیں تو ان پر حملہ کر دو، اور اگر تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اس بات کو منظور نہیں کر دو، تو تم فوراً ہمارے لشکر کی سپہ سالاری کا جو عہدہ تمہیں دیا گیا ہے وہ چھوڑ دو، اور اس عہدے کو کس کو دے دو؟ شمر کو دے دو، تاکہ وہ اس کو سنبھال لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن سعد کے نام ابن زیاد نے جو خط تحریر کر کے شمر کے حوالے کیا تھا اس میں لکھا تھا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھیل دیتے جاؤ اور ان کے متعلق سفارشیں بھیجتے چلے جاؤ، تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے بلا شرط ہتھیار ڈالنے کے لیے کہو، اگر وہ مان جائیں تو ان سب کو میرے پاس حفاظت و سلامتی سے بھیج دو، اور اگر انکار کرے تو ان پر فوراً حملہ کر دو اور انہیں قتل کے بعد ان کا مشلہ کر دو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ان کی لاش گھوڑوں سے روند ڈالنا، کیونکہ وہ باغی ہیں، جماعت میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ اگر تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی تو ہم تمہیں بیش قیمت انعامات سے نوازیں گے، اور اگر تم سے یہ کام نہ ہو سکے تو فوج کو شمر بن ذل جوشن کے حوالے کر کے تم الگ ہو جاؤ۔ یعنی جو خط ابن زیاد نے ابن سعد کے نام بھیجا تھا اس میں کیا کیا اس نے؟ شمر نے کچھ تبدیلی کر دی، اپنی طرف سے کچھ باتیں بڑھا دی، کچھ گھٹا دی، اس طریقے کی بات نے پیش کی۔ شمر لعین نے جب ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو لا کر دیا تو اس نے پڑھ کر کہا خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس کیا لایا؟ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ
تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بن جانے کی امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی ابن زیاد کے سامنے نہیں جھکیں گے، ان کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے۔ شمر نے کہا ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ اب کیا کرو گے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا لشکر میرے حوالے کرو گے؟ ابن سعد دنیا پر جان دینے والا اور رئی کی حکومت کا متمنی تھا۔ اس نے کہا میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا بلکہ یہ مہم میں خود سر کروں گا اور تم پیدل فوج کی نگرانی کرو۔ یعنی اب اس نے کیا کیا؟ اس نے حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں دی، جو لشکر تھا وہ شمر کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں خود جا کر ابن زیاد سے بات کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صلح کرنے کے لیے راضی ہیں تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی ثابت قدمی۔ کہا جاتا ہے کہ شمر لعین کی پھوپھی ام البنین بنت حرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی اور ان کے بطن سے حضرت عباس اور حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ جب ابن زیاد شمر بن دل جوشن کو خط دے کر ابن سعد کے پاس بھیج رہا تھا تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی محل بن حرام نے کہا خدا امیر کا بھلا کرے، ہماری بہن کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ ہماری بہن کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، یعنی جو ام البنین کے جو بیٹے تھے وہ کس کے ساتھ تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کے لیے امان لکھ دیں۔ اس بارے میں شمر نے بھی درخواست کی، چنانچہ ابن زیاد نے کاتب کو حکم دیا، اس نے امان کا فرمان لکھ دیا۔ عبداللہ ابن ابی محل بن حرام نے اپنے آزاد کردہ غلام کرمان کے ساتھ یہ امان نامہ بھیجا۔ کرمان نے کربلا میں پہنچ کر ان چاروں کو بلایا، یعنی جو چار بیٹوں کا نام اوپر ذکر ہوا، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا نام ذکر ہوا۔ ان چاروں کو بلایا اور کہا تمہارے ماموں نے یعنی ابن زیاد نے ابن زیاد سے تمہارے لیے امان حاصل کر لیا ہے۔ شمر جو تھا وہ ان کا ماموں تھا اور وہ کس کا بھائی تھا؟ ام البنین کا بھائی تھا۔ اس نے اپنے بھتیجوں کے لیے امان طلب کر لیا۔ تو اب ان کا جواب سنیے وہ کیا کریں۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے ماموں کو سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تم ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن ابن رسول کے لیے امان نہیں، اس لیے ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں۔ ہم تمہارے امان کے طلبگار نہیں ہیں کہ تم ہماری حفاظت کرو، بلکہ ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تم لوگوں کے امان سے بہتر اللہ کا امان ہے۔ اللہ کی حفاظت ہمارے لیے تمہاری حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔ جنگ کی تیاریاں۔ نبی محرم کو صبح ہوتے ہی عمر ابن سعد ماں ایک لشکر جرار کے جناب امام علی مقام کی طرف بڑھا اور طبل جنگ بچھوایا۔ آپ اپنی ہمشیرہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے شور و گل کی آواز سنی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کون لوگ ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک انبوبہ کثیر سوار اور پیادوں کا عمدہ ہوا چلا آتا ہے اور لڑائی کے سامان دشت کربلا میں نظر آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی محرم الحرام 60 ہجری بروز جمعرات شام کے وقت ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت امام علی مقام اپنے خیمہ کے دروازے پر دیوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک فوج کے شور و گل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پاس آئیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھیے دشمن کی فوجوں کی آواز بہت نزدیک آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا میں نے ابھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا تم ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہو، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر امام حسین کو دوسری مرتبہ شہادت کی ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
حضرت زینب نے یہ سن کر روتے ہوئے کہا ہائے مصیبت. آپ نے فرمایا تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تم پر رحم فرمائے، صبر کرو، خاموش رہو. اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا ہے. یہ سن کر حضرت امام علی مقام اپنی جگہ سے اٹھے اور دشمن کی فوج کی طرف جانے لگے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں آپ نہیں، میں جاتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تم جاؤ، مگر یہ پوچھ لینا کہ اس وقت حملہ کا کیا سبب ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے سامنے آئے اور پوچھا. جواب ملا ابن زیاد کا حکم ہے. کہا آپ لوگ اس کی اطاعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی ابن زیاد کی جو فوج آئی تھی وہ کہہ رہی یا پھر تم ابن زیاد کے حکم کو مان لو، یعنی اپنے گھٹنے ٹیک دو اور یزید کی بیعت پر راضی ہو جاؤ، یا ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں ابن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے مقصد سے آگاہ کرتا ہوں. انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن سعد ان کے ساتھیوں کے مقصد سے آگاہ کیا. تو آپ نے فرمایا ان لوگوں سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، توبہ و استغفار کر لیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، دعا اور استغفار سے کتنی محبت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ابن سعد کے لشکر سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو. ابن سعد تو چاہتا تھا کہ ایک رات کی مہلت دے دی جائے، لیکن ابن زیاد کے تقاضوں نے اسے مجبور کر دیا تھا. بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو آج لڑیں گے، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو لڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ابو شعبان کندی اور یا عمر بن حجاج نے اسے ڈانٹا اور کہا اے سردار یہ کہا بے شرمی کی بات ہے، اور کہا یہ بے شرمی کی بات ہے کہ تم مسلمان کہلاتے ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو ایک رات کی مہلت طاعت گزاری کے لیے نہیں دیتے ہو. یعنی ایک رات کی مہلت اس لیے نہیں دیتے ہو کہ وہ اللہ رب العزت کی دل بھر کے عبادت کر لیں. تو تمہیں شرم ہونا چاہیے کہ تم ایک مسلمان ہو. تم نہیں دیکھتے کہ وہ بے کس و لاچار ہیں، تمہارے بس میں ہے، تم نے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے. وہ تم سے بھاگ کر کہیں جانا نہیں چاہتے، نہ جا سکتے ہیں. پانی ان پر ان کے بچوں پر آج 3 روز سے بند ہے. تمہیں ذرا تو شرم آنی چاہیے. اگر بجائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت کسی اور ملک کا لشکر ہمارے مقابلے میں ہوتا اور وہ ہم سے مہلت جنگ طلب کرتا تو غالباً اس سے بھی انکار نہ کرتے، چہ جائے کہ یہ تو اہل بیت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تم ایک دن کی مہلت نہیں دے رہے ہو، اور اگر کوئی اور لشکر اس کی جگہ ہوتا اور اس سے ہم جنگ کرتے تو تم اس کے کہنے پر ضرور اس کو ایک دن کی مہلت دیتے. یہ سن کر عمر بن سعد بہت شرمندہ ہوا اور سر جھکائے اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا. مروی ہے کہ جناب امام علی مقام نے خیموں کے گرد خندقیں کھدوا دیں تاکہ دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکیں، اور خیموں کے ارد گرد جو خندق تھی اس میں آگ روشن کرا دی تھی تاکہ وہ حملہ دشمن سے زیادہ محفوظ و مسنون رہیں. جب آگ کی روشنی دشمن کی لشکرگاہ تک پہنچی تو کوفیوں میں سے ایک شخص مالک بن عربہ نکل کر آیا اور چلا کر کہا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جیتے جی اپنے کو آگ میں جلائے دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے جھوٹے، اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ کہا. حضرت مسلم بن اوصبح کو غصہ آیا اور کہنے لگا یا امام مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس ظالم کے درندہ دنی کی سزا دوں اور ایک ایسا تیر ماروں کہ اس کے ہونٹوں کو زخمی کر دے. آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں لڑائی میں اپنی طرف سے پہل نہیں کرنا ہے. ہاں اگر حقیقت میں اس نے ایسی بات کہی ہے تو اہل بیت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کے خلاف ہے تو خدا اس کو سزا دے گا. آپ کی زبان سے ہنوز یہ فقرہ نکلا ہی تھا کہ مالک ابن عربہ کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پھنس گیا اور وہ بھڑک کر بے تحاشا ماں سوار کے بھاگا.
یہاں تک کہ مالک بن عربہ اس سے محفوظ نہ بیٹھ سکا اور نیچے گرا، لیکن اس وقت کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا اور گھوڑا اسی طرح اس کو گھسیٹتا ہوا اس آگ بھری خندق کے پاس لایا اور وہ ناری اس خندق میں جل بھن کر کوئلہ ہو گیا۔ یعنی امام حسین کی زبان کی تاثیر دیکھیے کہ ابھی زبان مبارک سے جملہ نکلا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا کہاں لے آیا، خندق کے پاس لے آیا، اس کو جلا بھنا کر راکھ کر دیا۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ اتنی زیادہ ظلم و ستم ہونے کے بعد 3 دن ہو گئے، پانی بند ہے اور یزیدی فوج بالکل آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی اور آپ کے ساتھیوں کی ثابت قدمی یہ ہے کہ آپ ابھی بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یزید کی بیعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اسلام جو دین لے کر آئے ہیں اس کو بچانا ہے اور ہم تک پہنچانا ہے، اسی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دی تھی۔ اب کل انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ساتھیوں کو اختیار دیں گے کہ جو میرے ساتھ چاہے وہ رہ سکتا ہے اور جو میرے ساتھ چاہے وہ میرے ساتھ جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کے اوپر آپ زور زبردستی کسی کو جنگ میں نہیں لائے تھے نا، کہ جو چاہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ میں شامل ہو سکتا ہے اور جو نہ چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔